جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم بات کرنے والے ہیں بس اب اپنے مہمان کے ساتھ، اور میرے آج کے جو مہمان ہیں ان کا تعارف بہت ہی زبردست ہے۔ وہ خود تو آئی ٹی پروفیشنل تھے، انہوں نے چیزیں سیکھیں اور اس کے بعد ان کو بڑا زبردست استعمال کر رہے تھے، لیکن پھر ان کو لگا کہ اپنے ساتھ ساتھ وہ اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ کچھ بھلائی کر سکتے ہیں، خاص طور پر نوجوانوں کے ساتھ، تو کیوں نہ وہ کچھ اس طرح کے پروگرامز رن کریں جس میں خاص طور پر سمر میں، جب کہ اسکولوں میں کالجوں میں بہت ساری جگہوں پر بریک آ رہا ہوتا ہے، سمر بریک، تو اس میں لوگوں کو فری آن لائن سکلز جو ہیں اس کے کورسز کروائے جائیں۔ اس کے لیے انہوں نے پھر ایفرٹ کرنا شروع کی، اس کے ساتھ ساتھ پھر چیزوں کو تھوڑا آرگنائز کیا، پھر تھرو آؤٹ دا ایئر یہ ایکٹیویٹیز جو تھیں ڈفرینٹ کیپیسٹی میں شروع ہو گئیں۔ اپنا کماؤ کے نام سے ان کا پروگرام ہے اور بڑا ہی زبردست جناب یہ کام کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ ہیں ملک وقاص سعید۔ السلام علیکم وقاص صاحب، کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام مس بشرا، میں بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ بتائیں؟ اللہ کا بڑا احسان، بہت شکریہ پروگرام جوائن کرنے کے لیے۔ وقاص صاحب، آج چونکہ آپ کا دن ہے، نوجوانوں کو ہنر سکھانے کے حوالے سے دنیا بھر میں بات ہو رہی ہے، ہمارے ہاں کیا صورتحال ہے؟ جی سب سے پہلے تو سنو ایف ایم کا آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا، اور آج ورلڈ یوتھ سکلز ڈے کی نسبت سے میں اگر کچھ اعداد و شمار بتاؤں تاکہ ہم ریالٹی ضرور۔ چیک کر سکیں کہ پاکستان میں اس ٹائم پہ 67% یوتھ جو ہے جی وہ آل ٹائم انڈر میٹرک رہتی ہے، اور پاکستان میں 54% یوتھ جو ہے وہ آل ٹائم انڈر پرائمری رہتی ہے، 5 جماعتیں بھی نہیں پڑھ پاتے۔ اور ویسے تو ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ پاکستان میں 65-66% کے قریب ہماری یوتھ کے اوپر آبادی مشتمل ہے، لیکن ہمارے جو بچے ہیں 40% بچے آل ٹائم اسکول سے باہر رہتے ہیں، تو پھر جو یونیورسٹی تک بچے پہنچتے ہیں وہ 4 سے 6% بچے ہیں، اور اس میں سے بھی 45% گریجویٹس ان امپلائڈ رہتے ہیں۔ تو یہ دن جو ہے یہ منانے کے سے زیادہ اس طرف توجہ دلانے کا ہے کہ ہم سب مل کے، یہ نہ صرف گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، نہ صرف یہ کسی ادارے کی ذمہ داری ہے، نہ صرف یہ عوام کی ذمہ داری ہے، بلکہ یہ سب کی ایک سینرجائزڈ ایک ذمہ داری ہے کہ جس میں ہم اس دن کی نسبت سے اپنے نوجوانوں کو خود کفیل بنا سکیں اور اے آئی اور آئی ٹی کی ڈومین میں اگلے 10 سے 15 سالوں میں اس کو کوئی مقام دلا سکیں۔ اچھا وقاص، اب تک جو میں نے اپنے سننے والوں کے ساتھ بات کی تھی، لائیو کالز لی تھیں، اس میں ہمارے پاس ڈفرینٹ لوگ کال کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر وہ لوگ تھے جنہوں نے ہارڈ سکلز کے بارے میں بتایا، الیکٹریشین، خرات پہ کام کر لیا، ڈرائیونگ میں انہوں نے کچھ ڈفرینٹ کر لیا۔ ہمارے ایک کالر ہیں کراچی سے، انہوں نے بتایا کہ وہ اسپیشلائزڈ، ان کی مطلب ایک سکل ہے تھانوں کو مینولی فولڈ کرنا، کپڑے کے تھان ہوتے ہیں ان کو مینولی فولڈ کرنا۔ اس طرح کی سکلز، جب اتنی ہمارے پاس لٹریسی کی کمی ہے، تو اس طرح کی سکلز کیا آگے چل کر استعمال ہوں گی، یا اے آئی یہ ان سکلز کو بھی کہیں لے جائے گا؟ یہ اسکل بالکل استعمال ہوں گے، ان سکلز کی زبردست قسم کا فیچر بھی ہے، لیکن ان سکلز کو جس کو ہم ووکیشنل سکلز کہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کے پاس ان سکلز کو بھی سیکھنے کی کوئی ایک خاص انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے۔ پاکستان میں اس ٹائم پہ بلیو می 45%، یہ ورلڈ اکنامک فورم کے اسٹیٹسٹکس ہیں کہ 45% پاکستان کی جو آبادی ہے وہ نیٹ پاپولیشن ہے۔ نیٹ پاپولیشن وہ لوگ ہوتے ہیں جو ناٹ ان ایجوکیشن، امپلائمنٹ اینڈ ٹریننگ، یعنی کہ ایجوکیشن سے وابستہ نہیں ہے، کسی جگہ پڑھ رہے ہوں۔ وقاص آپ کی آواز کہیں کم ہو گئی ہے، تھوڑا سا پلیز لاؤ۔ جی جی اب میری آواز جی کلیئر ہے؟ جی کلیئر ہے جی۔ جی، تو نیڈ پاپولیشن میں یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ناٹ ان ایجوکیشن، امپلائمنٹ اینڈ ٹریننگ میں ہوں، تو پاکستان کی 45% نیڈ پاپولیشن ہے۔ تو جو آخری لفظ ٹریننگ کا ہے اس میں یہ سارے اسکل آتے ہیں جس کو ہم ووکیشنل اسکل کہتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی ایک اپرچونٹی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس نوجوان نہیں ہیں یا قابلیت نہیں ہے، صرف مسئلہ یہ ہے کہ سینرجائزڈ ایک ایفرٹ یا چینلائز نہیں کیا گیا اس سارے انیشیٹو کو۔ ٹیوٹا یا اس طرح کے ادارے ضرور موجود ہیں، لیکن ان کو اس طریقے سے اربن اور رورل پاپولیشن کے اندر انٹیگریٹ نہیں کیا گیا۔ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے انفراسٹرکچر کا۔ بالکل آپ نے صحیح طرف سے جو ہے وہ اشارہ کیا ہے، اور اب چونکہ وقت جو ہے وہ اس طرح کا ہے کہ آپ اگر ہارڈ سکلز بھی سیکھنا چاہتے ہیں، ووکیشنل سکلز بھی لینا چاہتے ہیں، تو بنیادی تعلیم اس کے لیے بھی بہت ضروری ہے، اور کم از کم میٹرک یا انٹرمیڈیٹ تک کی تعلیم اس کے لیے بھی مسٹ ہے۔ اگر آپ وہ نہیں کرتے تو پھر جو ہے وہ آپ کو روزگار نہیں ملتے۔ تھوڑا سا آئی ٹی سکلز کی طرف آ جاتے ہیں، اور چونکہ آئی ٹی فیوچر ہے، گرین انرجی کے حوالے سے کام کرنا، گرین ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کام کرنا، یہ فیوچر ہے۔ آپ کیا دیکھتے ہیں ہمارے پاس کتنا پوٹینشیل ہے، اور اس کو ہم کیسے زیادہ بہتر کر سکتے ہیں؟ جی، اس پوٹینشیل کی اگر ہم بات کریں تو آئی ٹی ایکسپورٹس ہماری 2024 میں
ہماری کلوز ہوئی تھی $3.2 بلین پہ، اور یہ 2025 میں کلوز ہوئی تھی $3.8 بلین پہ، اور یہ 2026 کے اندر ابھی رواں سال چل رہا ہے، رواں ہے، ابھی ہماری $4 بلین سے کراس کر چکی ہیں. اور یہ سب کچھ ہوا ہے باوجود اس کے کہ ہمارے پاس آئی ٹی کے جو نوجوان ہیں ان کو سستی بجلی نہیں ملتی، سستا انٹرنیٹ نہیں ملتا، ان کو کوئی سبسڈی نہیں ملتی، ان کو کوئی ٹیکسیشن کے اندر ریلیف نہیں ملتا. اس کے باوجود ہماری آئی ٹی اکانومی گرو ہو رہی ہے. سو دیٹ مینس کہ ہمارے پاس پوٹینشیل تو بہت سارا ہے، لیکن کیا ہمارے نوجوانوں کے پاس سستے قرضے موجود ہیں؟ کیا ہمارے نوجوانوں کے پاس انکیوبیشن سینٹرز موجود ہیں؟ کیا ہمارے نوجوانوں کے پاس انویسٹمنٹ کے کوئی فورمز موجود ہیں؟ تو یہاں پہ گورنمنٹ کو، ہمارے ڈفرینٹ سیکٹرز کو آگے آنا چاہیے، اور یہ جو نوجوانوں کا ایک بھرپور زبردست قسم کا جو پوٹینشیل ہے اس کو اون کرنا چاہیے، ان کے سر پہ ہاتھ رکھنا چاہیے کہ آپ جو محنت کرتے ہو یہ کرتے رہو. تو میں سمجھتا ہوں یہ $4 بلین سے ڈبل ہم نیکسٹ ایئر انشاءاللہ کر سکیں گے. اچھا، جو آپ نے ابھی بات کی اس کے اندر ہمارے بہت سارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں، یا جو ہمارے سننے والے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں آئی ٹی ایکسپورٹ ہماری، یا ظاہر ہے کہ وہ ہم پروڈکٹ اس طرح سے نہیں دے رہے، سروسز دے رہے ہیں، تو ان کو لگتا ہے کہ شاید جو سوشل میڈیا کے اوپر کچھ کانٹینٹ بنانا ہے شاید وہ آئی ٹی بیسڈ چیزیں ہیں. ظاہر ہے اس سے علاوہ بہت کچھ ہے. تھوڑی سی ایگزامپلز ہمیں بتا دیں ہمارے سننے والوں کے لیے. جی، اس میں ملٹیپل چیزیں ہیں. اس میں ایک فری لانسر، چاہے وہ ایک خاتون ہے، چاہے وہ ہاؤس وائف ہے، چاہے وہ ہمارا ایک یوتھ نوجوان بچہ ہے، وہ گھر سے بیٹھ کے ویڈیو ایڈیٹنگ، گرافک ڈیزائننگ، ایجنٹک اے آئی، سوشل میڈیا مارکیٹنگ مینجمنٹ، کوئی بھی سروس یہاں سے بیٹھ کے باہر گوروں کو پرووائڈ کرتا ہے، انٹرنیشنل کلائنٹس کو پرووائڈ کرتا ہے، اور اس کے عوض جو وہ پیسہ ریسیو کرتا ہے. تو یہ بیسیکلی ایک تو یہ سروس ہو جائے گی. دوسری سروس یہ کہ یہاں سے بیٹھ کے کوئی بچہ ہمارا کوئی سافٹ ویئر بناتا ہے، کوئی پلیٹ فارم کریٹ کرتا ہے، کوئی ایپ کریٹ کرتا ہے اور اس کو سیل آؤٹ کرتا ہے، وہ چیز ہو جائے گی. اس کے علاوہ مس بشرا ایک اور چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے، وہ ہے ہماری ای کامرس کی گروتھ، کہ پاکستان میں لوکل جو بچے ای کامرس کا کام کر رہے ہیں، نوجوان جو ای کامرس کا کام کر رہے ہیں، پاکستان میں 2025 کے اندر $4 بلین، یہ بھی $4 بلین کی صرف ای کامرس کے اوپر پاکستانیوں نے خریداری کی ہے، $4 ارب، اور یہ پچھلے سال سے 12% بڑھا ہے. یعنی کہ پاکستان میں آئی ٹی ایکسپورٹس کا بھی بھرپور پوٹینشیل ہے، اور پاکستان میں ہمارا نوجوان بیٹھ کے یہاں لوکل ای کامرس بھی کرنا چاہے اس کا بھی بھرپور پوٹینشیل موجود ہے. صحیح. اور ای کامرس جو ہے اس میں آپ اپنی پروڈکٹس کو بھی کر سکتے ہیں، اور آپ ایفیلیٹڈ مارکیٹنگ ٹائپ کی چیز بھی کر سکتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. آپ کوئی بھی پروڈکٹ کر سکتے ہیں، آپ اگر خود مینوفیکچرنگ کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان میں بہت سارے لوگ ہیں جو ہول سیل کا کام کرتے ہیں، جن سے پروڈکٹس آپ اٹھا کے کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ تیسری چیز جو ہوتی ہے وہ وائٹ لیبلنگ ہوتی ہے، کہ میں مثال کے طور پہ آج کاسمیٹکس کا، سیرمز کا کام شروع کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے خود سے پروڈکٹ ڈیولپ کرنے کی بجائے میرے پاس ایسے بہت سارے وینڈرز موجود ہیں جو کہ میری برانڈنگ میں مجھے وہ اچھی ہائی کوالٹی کی A کاپی یا A1 جو کاپی ہوگی یا کوئی بھی نیو پروڈکٹ ہوگی، میری اپنی فارمولیشن کے حساب سے مجھے وہ بنا کے دے دیں گے. سو پاکستان میں ہر طرح کا مینوفیکچرر، ہر طرح کی فیکٹری، ہر طرح کا ہول سیلر ہمارے پاس موجود ہے. اور انٹرسٹنگ بات یہ چونکہ اتنی بڑی ہماری آبادی ہے کہ ہمارا لوکل کسٹمر ہی کافی بڑی تعداد میں موجود ہے. باہر کا کسٹمر ایک الگ چیز ہے، لیکن ہم اپنی ہی کمیونٹی، اپنے ہی لوگوں کے ساتھ بھی بہت اچھا بزنس کر سکتے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. یہ جو $4 بلین، $4 ارب کی جو ہم نے ای کامرس کی گروتھ کی ہے ان 2025، یہ پاکستان کے لوکل جو ہمارے بائرز ہیں، پرچیزرز ہیں، یہ ان کی وجہ سے یہ اکانومی بوسٹ ہوئی ہے. اچھا وکاس، مجھے یہ بتائیں کہ یہ سکلز پھر کہاں سے سیکھنی ہے؟ کیونکہ ہمارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جب ہم کسی جو بندہ کر رہا ہے آن لائن، ہم اس سے پوچھتے ہیں تو نو بڈی ٹیلز، لوگ بتاتے نہیں ہیں کیونکہ شاید ان کو خود بھی معلوم نہیں ہے، تو بس سم ویئر کہیں سیکھ لیا کسی نے. کہاں سے سیکھے کوئی؟ اچھا، اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ جب پیڈ کورسز کی طرف جاتے ہیں تو نو ڈاؤٹ پیڈ کورسز کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن ہر پیڈ کورس ہر بچہ افورڈ کر نہیں پاتا. ایک ہاؤس وائف ہے، وہ پیڈ کورس افورڈ نہیں کر سکتی، وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی. ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ اس ٹائم اسٹڈیز کے اندر فوکسڈ ہے. ایک بندہ ہمارا عام نوجوان ہے، وہ روزگار بھی کما رہا ہے، اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے سینیریوز کے اندر ہم چیٹ جی پی ٹی، جیمینائی سے سب سے پہلے تو وہ اسکلز لسٹ آؤٹ کروائیں جو اس ٹائم پہ ٹرینڈنگ
اسکلز ہیں. اس میں انشاءاللہ آپ کے پلیٹ فارم کے توسط سے بھی بہت سارے اسکلز ان کو پتہ چلتے رہتے ہوں گے, جس میں سوشل میڈیا مینجمنٹ, مارکیٹنگ, میٹا ایڈس, گوگل ایڈس, ٹک ٹاک ایڈس, بہت سارے ایسے اسکلز ہیں جن کو وہ سیکھ کے چیٹ جی پی ٹی جیمنائی سے اس کی آؤٹ لائن جنریٹ کروائیں. اور یوٹیوب دنیا کی سب سے بڑی فری یونیورسٹی ہے. جس طرح آپ نے ہمارے پلیٹ فارم کے بارے میں بتایا, اپنا کماؤ کے بارے میں, یوٹیوب دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے. یوٹیوب سے اس ایک ایک کی پوائنٹ کے اوپر اگر وہ بچہ جا کے سیکھنا شروع کرے گا تو بلیو می, ہمارے پاس ایسے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے سیلف لرننگ کر کے, شام سرور صاحب وہ ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں, سیکھنا سیکھو. تو جب ہم سیکھنا سیکھ جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے سارے رستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ہمارے بچے گھر بیٹھے یوٹیوب سے اس آؤٹ لائن کو فلفل کر کے اپنی لرننگ جرنی سٹارٹ کر سکتے ہیں. سب سے بڑا پرابلم بچوں میں کنسسٹنسی اور ڈسپلن کا ہوتا ہے, جس کو اوور رول کر کے وہ کچھ بھی اچیو کر سکتے ہیں. وکاس, میرے جو نوجوانوں کے ساتھ کبھی بات چیت ہوتی ہے تو ان میں سے زیادہ تر لوگ کنفیوز پتہ ہے کہاں ہوتے ہیں. باقی چیزیں ان کو سمجھ آ جاتی ہیں, ظاہر ہے کہ ایک لیگل فریم ورک چاہیے ہوتا ہے, ڈاکیومنٹیشن بھی چاہیے, بینکنگ چینل چاہیے. یہ والا گیپ جو ہے نا, یہ کوئی نہیں بتا رہا ہوتا. جی, بینکنگ آپ پوچھ رہی ہیں, بینکنگ والا سارا سسٹم, مطلب ڈاکیومنٹیشن بھی تو چاہیے نا. آپ نے کام شروع کیا ہے تو آپ کہیں اپنے آپ کو رجسٹر کریں گے, کیونکہ ٹیکس بھی ہے. تو یہ والا گیپ کوئی نہیں بتا رہا ہوتا. ہاں جی بالکل, کیونکہ اس میں ہمارے بچوں کے پاس ایک پورا سسٹمیٹک فریم ورک نہیں ہوتا کہ لیٹ سے میں نے اپنی رجسٹریشن ایس سی سی پی میں کب کرنی ہے, میں نے اپنی اپنا این ٹی این, اپنا فائلر اسٹیٹس کب مینٹین کرنا ہے, میں نے ٹیکسیشن سے کیسے ایک ذمہ دار شہری ہونے کے حیثیت سے میں نے ٹیکس اپنے پورے ادا کرنے ہیں تاکہ مجھے جو سبسڈیز مل رہی ہیں ایٹ لیسٹ وہ تو میں سبمٹ ہوں. تو یہ جو ایک پورا لیگل فریم ورک کا اسٹرکچر ہے وہ ہمارے بچوں کو, اگین پرابلم یہی ہے مس, کہ ہمارے بچے جب کسی بڑے آئی ٹی سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک میں بھی انٹر ہونا چاہیں تو ان کو دروازے پہ روک لیا جاتا ہے کہ آپ یہاں پہ کیا کرنے آئے ہیں. ہمارے پاس انکیوبیٹر سینٹرز نہیں ہیں, ہمارے پاس کو ورکنگ اسپیسز اس طریقے سے انٹیگریٹڈ نہیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب نوجوانوں کے سامنے یہ چیزیں آئیں گی تو یہ لیگل فریم ورک اور یہ فائنینشیل فریم ورک, یہ چیزیں سمجھانا ان کے لیے اور زیادہ آسان ہو جائے گا. مجھے یہ لگتا ہے کہ کہیں نہ ہمیں جو ہمارے ظاہر بہت سارے نوجوان ایسے بھی ہیں جو اکاؤنٹس میں بڑے زبردست ہیں, بہت سارے ایسے ہیں جو کہ ٹیکسیشن کو سمجھتے ہیں, کسی اور چیزوں کو سمجھتے ہیں. تو کولیبس بھی کرنے چاہیے, اس طرح کے کوئی پلیٹ فارم بھی ہونے چاہیے جہاں مینٹرنگ ہو. جی بالکل ایسا ہی ہے. ہمارے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ ہم نے جب آئی ٹی کے لوگوں سے, پاکستان میں وہ لوگ جو آئی ٹی کے اندر کمپیٹنسی رکھتے ہیں, لیگلی یا فائنینشیل فریم ورک کے اندر بہت اچھی کمپیٹنسی قابلیت رکھتے ہیں, جب ہم نے ان نوجوانوں کو, ان ایجنسی اونرز کو, ان بزنس مین کو, کارپوریٹ کے تو لوگوں کو اپروچ کیا اور ان کو کہا کہ آپ یوٹیوب پہ آ کے, آپ زوم پہ آ کے ان بچوں کو ایجوکیٹ کریں اپنے لائف کے بارے میں, اپنے کیریئر کے بارے میں, بلیو می دے ور ریڈیلی اویلیبل ٹو ڈو دیٹ. سو دیٹ مینس کہ ہماری جو آئی ٹی کی انڈسٹری ہے وہ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتی ہے, وہ ہمارا جو انڈسٹری ہے, وہ اکیڈیمیا ہے, وہ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہے, لیکن اس کا ایک پلیٹ فارم بنانا ہوگا. تو اگر یہ پلیٹ فارم بن جائے جہاں پہ یہ سینرجی کریٹ ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا کام ہم پاکستان میں کر سکتے ہیں تاکہ 10 سے 15 سالوں میں ہم اے آئی انجینئرز, آئی ٹی کے ورکرز پریپیئر کر سکیں. اچھا وکاس, عمومی طور پر ہم سمجھتے ہیں یا ہمارے کامن جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے سوسائٹی کی, وہ یہ ہے کہ جتنی باتیں میں اور آپ کر رہے ہیں یہ شاید لڑکوں سے متعلق ہیں. کیا بچیاں یا خواتین جو ہیں وہ, ان کو جب ہم بھی ہنر سکھانے کی بات کرتے ہیں, ایون ابھی میری کالز میں بھی جو خواتین کی کال تھیں وہ یہی تھا کہ جی ٹیلرنگ آتی ہے مجھے کپڑے سینے آتے ہیں, کسی کو شاید نیٹنگ کرنی آتی ہوگی, کھانا پکانا آتا ہوگا. ہارڈ سکلز کی طرف یا ووکیشنل سکلز میں جو خاص طور پر ہمارے معاشرے میں جو مردوں کی سکلز سمجھی جاتی ہیں اس میں خواتین کے لیے بہت کم سپیس ہے. آن لائن میں خواتین کے پاس کتنی سپیس ہے, کتنی اپرچونٹی ہے؟ اس میں حیرانگی ہوگی ہماری آڈینسز کو بھی کہ خواتین کے پاس مردوں سے زیادہ اسپیسنگ ہے. ایون سو کہ پاکستان میں پائونیر ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے جس سے فری لانسرز پیمنٹس ریسیو کرتے ہیں. پاکستان تو کیا پوری دنیا میں صرف 2 کنٹریز ہیں جہاں فیمیل فری لانسرز میل فری لانسر سے زیادہ کماتی ہیں. اونلی 2 کنٹریز ان دا ورلڈ. پہلے نمبر پہ رشیا ہے, دوسرے نمبر پہ پاکستان ہے, جہاں پہ فیمیل فری لانسرز کا جو آرلی ریٹ ہوتا ہے وہ مردوں سے, لڑکوں سے بھی زیادہ ہے. اب ایک خاتون ہماری ہاؤس وائف ہے, ڈائیورسی ہے, وڈو ہے, سنگل مدر ہے یا سنگل ہے, اب اس کو اگر لیٹ سے قرآن ٹیچنگ آتی ہے, اس کو کوئی سائنس کے سبجیکٹس پڑھانا آتا ہے, وہ گھر میں کوئی اچار سے لے کے کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بناتی ہے, وہ ٹیکنیکل اسکل میٹا ایڈ سیکھ جاتی ہے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھ جاتی ہے, وہ اپنے گھر سے ای کامرس کرتی ہے, تو یہ سارے اسکلز اس کے لیے بہت ریڈیلی اویلیبل ہیں اور امپلائرز کو
कंपनीज को फीमेल्स चाहिए होती हैं वो जो अच्छे से कॉन्फिडेंटली बात कर सकें, एंड डजंट नेसेसरली मीन कि वो अपना फेस दिखाएं, वो फेस रिवील करें। बगैर चेहरा दिखाए आप फ्रीलांसिंग फाइवर अपवर पे काम कर सकते हैं, बगैर चेहरा दिखाए आप ई कॉमर्स के स्टार्टअप्स ले सकते हैं। तो पाकिस्तान में भी हमारे पास ऐसी बेशबहा एग्जांपल्स ऐसी खवातीन की जिन्होंने निकाब के अंदर तो दूर, उन्होंने कैमरे के सामने निकाब में भी नहीं आई और उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। तो अगर डेफिनेटली आप बाय फेस आती हैं तो उससे ट्रस्ट ज्यादा अच्छा डेवलप होता है। फाउंडर फेस एक ट्रस्ट एस्टैब्लिश करता है। ऑब्वियसली उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा विदाउट फेस। लेकिन पाकिस्तान में खवातीन और इंटरनेशनली क्लाइंट्स के लिए पाकिस्तान से बैठ के खवातीन का काम करना, ये इंक्लूसिविटी बहुत ज्यादा अवेलेबल है, मौजूद है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि इट्स अनफेयर एडवांटेज, ठीक है, एक जो खवातीन को मिला हुआ है। अच्छा वकास, हम तो ये भी सुनते हैं कि अभी फाइवर अपवर्क वगैरह पे सैचुरेशन हो चुकी है और बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं जो अब लोगों ने, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग फॉर एग्जांपल थी या कंटेंट इवन डेवलप करना, अब वो एआई पे चली गई है और काम उस तरह से नहीं मिल रहा। जी, सबसे पहली तो बात तो ये है कि ये अक्सर वो लोग बात ये करते हुए सुनाई देते हैं जो खुद फाइवर अपवर्क पे काम नहीं कर रहे होते और उनको एक एक्सक्यूज चाहिए होता है कि अपनी जो फेलियर है उसको जस्टिफाई करने का। अगेन फाइबर अपवर्क पे स्टिल देयर इज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पोटेंशियल, और एआई की जो डोमिनेंस है वो इतनी है कि अगर एक पर्सन एआई को यूज करके अपने टाइम की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर पा रहा है तो दूसरा पर्सन अगर नहीं कर पा रहा तो डेफिनेटली एआई ने उसको रिप्लेस कर देना है। थर्ड चीज ये है कि इस टाइम पे जो नंबर 1 क्लाइंट एक्विजिशन जो मेथड है वो पर्सनल ब्रांडिंग का है। आज हमारी घर के बैठी खातून या एक घर में हमारा नौजवान अगर टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे कंटेंट मार्केटिंग शुरू कर देता है, कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर देता है। हमारे सामने पाकिस्तान में कितनी सारी एग्जांपल्स हैं कि बच्चे बच्चियों ने अपने टिकटॉक अकाउंट्स बनाए हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट्स बनाए हैं और कोई ऐसा कंटेंट उन्होंने प्रोड्यूस नहीं किया बल्कि अच्छा कंटेंट मार्केटिंग का प्रोड्यूस किया और वो माशाल्लाह उनके बिजनेसेस भी चले हैं। सो पर्सनल ब्रांडिंग और कोल्ड कॉलिंग, कोल्ड मैसेजिंग, दैट्स स्टिल नंबर 1 मेथड। और ये जो फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस हैं ये भी प्रीटी मच रेलेवेंट टुडे ये मौजूद हैं आज। वकास, अभी आप चूँकि जो बात कर रहे थे कि टिकटॉक या इंस्टाग्राम के ऊपर लोगों ने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग शुरू की और उनका कंटेंट डिसेंट था, अच्छा कंटेंट था, उसके अंदर कोई गड़बड़ नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद समवेयर कुछ चीज़ें जो हैं वो टैबूड भी हो गई हैं। मतलब जब आप किसी को बताते हैं कि अच्छा हम सोशल मीडिया के ऊपर कुछ कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं और हमारे टिकटॉक को फॉलो कर लें या हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें, तो वो एक टैबू चीज़ समझी जाती है। लोग समझते हैं कि बिकॉज वहाँ इतना फिल्ड है और ऑलरेडी बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जो कि नाजेबा है, तो वो ये वाला एक कहते हैं लैश बैक भी आता है। जी बिल्कुल, इसमें ये भी होता है और बहुत सारे हमारे जो स्पेशली जो बच्चियां हैं वो थोड़ा सा फियर फील करती हैं, दे आर अफ्रेड कि मैं अगर सोशल मीडिया पे इस तरह आऊंगी अपने नाम से, अपने फेस से, तो मुझे बहुत सारी बातें सुनने को मिलेंगी। तो यहाँ पे सोशल मीडिया पे फेसलेस कंटेंट क्रिएशन भी आजकल के इंडस्ट्री में हम बहुत ज्यादा कर रहे हैं। आप लोग अपने टिकटॉक अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं, बच्चे हमारे टिकटॉक अकाउंट्स क्रिएट करें, यूट्यूब चैनल्स क्रिएट करें, फेसबुक पेजेस क्रिएट करें और उस पर अच्छा एजुकेशनल कंटेंट प्रोड्यूस करें। यकीन जाने पाकिस्तान में बच्चियां बैठ के टिकटॉक ऑटोमेशन से विदाउट शोइंग देयर फेस और अच्छा कंटेंट प्रिपेयर करके, नॉट द काइंड ऑफ कंटेंट जो हमारे सब कंटेंट ये पाकिस्तान और दीगर मुल्कों में देखा जाता है, नॉट दैट काइंड ऑफ कंटेंट, बड़ा अच्छा कंटेंट प्रिपेयर करके लाइक मिनिमम भी $1000 जो एक थ्रेशोल्ड हर बंदे के पास होना चाहिए वो कमा रहे होते हैं। सो पोटेंशियल मौजूद है फेसलेस कंटेंट क्रिएशन में भी। इट्स जस्ट लाइक के बच्चों को इनिशिएटिव लेना चाहिए। अच्छा वकास, आपके इनिशिएटिव पर आ जाते हैं। अपना कमाओ, अपना कमाओ का जो कॉन्सेप्ट है वो आपने जैसे शुरू किया था कि आप लोगों को सिखा रहे हैं, आप कहते हैं जी ओपन है, आए सीखें। तो हमारे यहाँ तो लोग ये भी समझते हैं कि जो चीज़ फ्री है वो बस उसको नहीं, उसको ऐसे ही है, फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हाँ, ये एक स्टिग्मा अटैच्ड है इस एक चीज़ के साथ। और जब हमने स्टार्ट किया था तो हमें भी यही सुनने को मिला था कि नहीं, आप अपने टाइम की वैल्यू देखें, आप इसको पेड करें, आपके पास सीरियस बच्चे आएंगे। या फिर पाकिस्तान में कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि मैं गरीबों को नहीं सिखाना, मैंने पेड कोर्सेज इतनी प्राइस उसकी रखनी है कि जो बंदा आके अफोर्ड करेगा वो आगे चल के अच्छा काम करेगा। तो लाइक एक स्पेसिफिक इनकम लेवल उन्होंने डिफाइन कर दिया, लेकिन हमने इसके अगेंस्ट काम किया। देखिए, हमने जो शुरू में मैंने स्टेटिस्टिक बताया कि पाकिस्तान का 67% बच्चा अंडर मैट्रिक है, उसको अंग्रेजी नहीं आती, उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, उसके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, उसको बात करना नहीं आता। तो ऐसे बच्चों को हम जब ये एतमाद देते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं कि बच्चे आप भी सीख सकते हो, आपको हम कम्युनिकेशन स्किल, सॉफ्ट स्किल भी सिखाएंगे और आपको इस
کلیئرٹی اور ڈائریکشن بھی آپ کو دیں گے کہ آپ کو کون سا اسکل سیکھنا چاہیے. تو جب ہم نے یہ کام شروع کیا, بلیو می مس بشرا, کہ ہمیں اتنا اچھا رسپانس ملا, اتنا اچھا لوگوں کا فیڈ بیک ملا کہ ماشاءاللہ ہمارے ابھی تقریباً 1 سال بھی نہیں ہوا اور ہمیں بہت ساری سکسیس سٹوریز لوگوں کی ملی. اس میں ان کی اپنی محنت ہے, ان کی اپنی کنسسٹنسی ہے, ان کا اپنا ڈسپلن ہے, ان کا اپنے اوپر جو سیلف کانفیڈنس ہے, اعتماد ہے, یہ ساری چیزیں جب ایڈ اپ ہوئی ایک ایکویشن کے اندر تو اٹ رینڈرڈ دیئر فائنینشیل انڈیپینڈنس. تو یہ کام ہر کوئی کر سکتا ہے. ہم نے تو بس لوگوں کو ایک رستہ دکھایا, ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا. اچھا, میں نے یہ بھی دیکھا کہ آپ کے جو کورسز ہیں, جو آن لائن آپ ہیں, اس میں آپ بہت چھوٹے بچوں کو بھی آن بورڈ رکھتے ہیں. ان کے لیے بھی سمر کیمپ جیسے آپ کر رہے تھے کہ 5-7 سال, 8 سال, 12 سال, اس سال کے جو بچے ہیں ان کو بھی آپ آن بورڈ رکھتے ہیں. ڈو یو ریئلی تھنک کہ اسی ٹائم پر اسکلس سیکھنی چاہیے؟ جی بالکل, بلکہ ہمارے ساتھ ایک ٹرینر ہیں ابو بکر, وہ 12 سال کے ہیں اور ان کو اے آئی ایجنٹک اے آئی کے اندر ان کی ماشاءاللہ کمپیٹنسی ہے. اسی طریقے سے ہمارے پاس ایک انایا ہیں, شی از 13 ایئرز اولڈ اینڈ شی از این ایکسپرٹ ان آرٹس اینڈ کرافٹ. اور ڈیفینیٹلی جن کے پاس ایکسٹراڈینری قسم کے سکلز ہوتے ہیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کو شروع سے ہی لیڈرشپ سکل سکھائیں, ان کو مینٹورشپ کے اوپر لے کے آئیں, تاکہ یہ بچے اپنی زندگی میں اتنے کانفیڈنٹ بنیں کہ کل کو نہ صرف یہ اپنے خاندان کو لیڈ کر سکیں, بلکہ یہ اپنے ٹاؤن کو, اپنے سٹی کو, اپنے پروونس کو, بلکہ کل کو اس ملک کو بھی ہم ایک ایسی لیڈرشپ دیں کیونکہ خود ایک سیلف کانفیڈنس ہو ان کو اس اپنے اندر. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم بچوں کو شروع سے ہی ایسا پلیٹ فارم دیں. اور بہت سارے پیرنٹس ہیں وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم اتنی سمرس کے جو کیمپس لگ رہے ہوتے ہیں ان کی فیس افورڈ نہیں کر سکتے. ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ کے بچے یہاں پہ آئیں, آپ کا بچہ کوئی کام چیز سکھانا چاہتا ہے, آپ کا بچہ کچھ سیکھنا چاہتا ہے, تو ہم اس کو جتنی ہماری کمپیٹنسی میں, ہمارے ریسورسز میں جو کچھ ہم پرووائڈ کریں گے. یہ بہت ہی ایک زبردست اپروچ ہے اور اس کے لیے آئی ایم ریئلی تھینکفل کہ آپ اس بارے میں بات کر رہے ہیں. میں ہمیشہ خود بھی اس بارے میں بات کرتی ہوتی ہوں کہ دیکھیں, منی مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, ارننگ مائنڈ سیٹ ہے. ہمارے ہاں میں ایسے لوگوں کو بھی جانتی ہوں جو 38-39 کے ہیں اور پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. آپ ان سے پوچھیں کہ اچھا آپ وٹ یو ڈو فار ارننگ, تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا, بیکاز وہ پیرنٹس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں. باہر ملکوں میں ہم ایک چیز کو بہت زیادہ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ پیرنٹس جو ہیں وہ 18 میں بچوں کو باہر نکال دیتے ہیں, خود کماؤ, خود کھاؤ, اپنی زندگی خود جیو. لیکن سم ویئر وہ ان کو اس سے پہلے ٹرین کر دیتے ہیں. 13 کے بعد بچے جو ہیں وہ اپنے پارٹ ٹائم میں تھوڑا سا ارننگ شروع کر دیتے ہیں اور اس میں وہ کوئی برائی نہیں محسوس کرتے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اپروچ جو ہے یہ بھی بہت ہی زبردست اپروچ ہے. اور وکاس, آپ کا جو کام ہے وہ بہت مزے کا کام ہے. جی تھینک یو سو مچ میم. اس میں ایک چیز اور ہے کہ ہم جب یونیورسٹیز میں میم جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ بچے جو اس ٹائم 7ویں 8ویں سیمسٹر میں ہوتا ہے, جب ہم ان بچوں سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا وہ اسٹوڈنٹس ہیں جو 4-6% ہے ہماری ٹوٹل پاپولیشن کا جو یونیورسٹی لیول تک پہنچتا ہے, ہم جب ان بچوں سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا آپ کو پتا ہے آپ کے والد کا قرض کتنا ہے, آپ کو پتا ہے آپ کا ہاؤس ہولڈ ایکسپینس کتنا ہے, آپ کو پتا ہے لاسٹ منتھ آپ کے بجلی کا بل کتنا ہے, تو بیسیکلی ہماری جو اس ٹائم یوتھ ہے نا, اس کو ہم نے اتنا پیمپر بھی کیا ہوا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ جیسے ہم نے بس ہم بہت ہی سیکیور ہیں, ہم نے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم نے اس ملک کا کچھ نہیں سوچنا, ہم نے اپنی آئیڈینٹی کا کچھ نہیں سوچنا. سو دیٹس آلسو اے کائنڈ آف ایشو کہ جو پیرنٹس کے حوالے سے بھی ہے کہ ان کو بھی اپنے بچوں کو جس طرح بتا رہی ہیں کہ باہر بچوں کو 18 سال کی عمر میں یہ پتا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنا گھر دیکھنا ہے, ہم نے گھر میں نہیں رہنا. یہاں پہ ہمارے بچوں کو یہ ہوتا ہے کہ میں نے ابا کا کاروبار سنبھال لینا ہے, یا بچی کو یہ ہوتا ہے میری شادی ہو جانی ہے. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو کہ جس سے ہمیں نکلنا پڑے گا ایونچولی. بالکل ایسا ہی ہے. بہت شکریہ وکاس, تھینک یو فار جوائننگ دا شو, اور بہت اچھا انفارمیشن ہمارے سننے والوں تک شیئر کرنے کے لیے. مجھے یقین ہے کہ آج کی یہ گفتگو جو تھی اس نے کچھ دماغوں کو ہلایا تو ہوگا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ. جی جناب, ہم نے وکاس سے اجازت لے لی ہے اور اب ہم ایک مختصر سے وقفے پر اور کچھ میوزک پر جائیں گے. جو لوگ ریڈیو پر ہیں یہ ان کے لیے ہے, جو لوگ اس وقت یوٹیوب پر تھے وہ اس پروگرام کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں. سنو FM 894 ہمارا یوٹیوب ہینڈل ہے. اس کو نہ صرف دیکھیں بلکہ اس کو شیئر کریں تاکہ کچھ نوجوان کچھ تو سیکھ لیں. چھوٹی سی بریک کا آن سنو FM ریڈیو نیٹورک.